اگر بیوی اپنے شوہر کو ہم بستری سے انکار کر دے تو کیا شوہر دوسری عورتوں سے ہم بستری کر سکتا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو عورتیں اپنے شوہر کو ہم بستری سے انکار کرتی ہیں ان کو اللہ تعالیٰ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، جو بیویاں بغیر شرعی عذر کے اپنے شوہروں کو ہم بستری سے منع کر دیتی ہیں تو ایسی عورتوں اور ان کے شوہروں کے ساتھ کیا ہوتا ہے؟ ہم بستری نہ کرنے سے کون کون سے نقصان ہو سکتے ہیں؟ ہم بستری نہ کرنے کا بیوی اور اس کے شوہر کو کیا نقصان ہوتا ہے؟ شریعت میاں بیوی کو ہم بستری کے حوالے سے کیا حکم دیتی ہے؟ یہی ہم اس ویڈیو میں بیان کرنے والے ہیں۔ ناظرین، کچھ لوگ اپنی بیوی سے ہر روز ہم بستری کرتے ہیں، کچھ لوگ ہفتے میں ایک بار اور کچھ لوگ ڈر کے مارے مہینے میں صرف ایک بار ہی ہم بستری کرتے ہیں۔ یہ ساری صورتیں نقصان دہ ہیں۔ میانہ روی اختیار کرو، جنسی لذت بھی محسوس کرو گے، لمبی خوشحال اور صحت مند زندگی بھی جیو گے۔ ناظرین، جو شخص ایک لمبے عرصے تک ہم بستری کو چھوڑتے ہیں تو اس کے پٹھوں کی طاقت کمزور ہو جاتی ہے، توانائی کے راستے محدود ہو جاتے ہیں اور اعلیٰ تناسل سکڑ جاتا ہے۔ جب آپ اعتدال کے ساتھ ہم بستری کو قائم کرتے ہیں تو آپ کو سکون اور خوشی محسوس ہوتی ہے۔ جس طرح میاں بیوی کے درمیان پیار، لگاؤ، خود اعتمادی کا ہونا ضروری ہے، اسی طرح آپ کی زندگی کو کامیاب اور صحت مند بنانے کے لیے ہم بستری بھی ضروری ہے۔ یہ سچ ہے کہ جسمانی تعلق ہمارے جسم کی ضرورت ہے۔ جنسی طور پر متحرک رہنا آپ کو صحت مند اور تندرست بناتا ہے، لیکن جب آپ مہینے میں 2 یا 3 بار ہم بستری کرتے ہیں تو یہ آپ کی اپنی صحت کے لیے نقصان دہ ہو سکتا ہے۔ دین اسلام اعتدال کو پسند کرتا ہے۔ ایسی مقاربت اختیار نہ کریں جس سے جسمانی کمزوری اور لاغری لاحق ہو جائے، اور نہ بالکل چھوڑ دیا جائے کہ اعضائے مخصوصہ سکڑ کر خشک ہو جائیں۔ ہم بستری نہ کرنے سے جسم تناؤ میں آ سکتا ہے۔ ہم بستری نہ کرنا آپ کے ساتھی پر بھی منفی اثر ڈالے گا۔ اگر آپ جسمانی تعلق نہیں بنانا چاہتے لیکن اس کے باوجود آپ کے ساتھی کی خواہش پوری نہیں ہوتی تو ان کے اندر بھی پریشانی، تناؤ پیدا ہو سکتا ہے۔ اس کی وجہ سے موڈ میں خرابی، چڑچڑاپن، نیند نہ آنا، بھوک نہ لگنا جیسے مسائل شروع ہو سکتے ہیں۔ باقاعدگی سے ہم بستری نہ کرنے سے عورت کی اندام نہانی سخت ہو سکتی ہے اور اس کے ٹشوز پتلے ہو سکتے ہیں، اور پھر کبھی کبھار کی جانے والی ہم بستری کے دوران زخمی ہونے، پھٹنے یا یہاں تک کہ خون بہنے کا زیادہ امکان ہو سکتا ہے۔ باقاعدگی سے جنسی تعلق آپ کے جسم کو بیماری سے لڑنے میں مدد دے سکتا ہے، لہٰذا اس کا ترک کر دینا یا کم کر دینا نزلہ، زکام اور اس طرح کی بیماری کا باعث بن سکتا ہے۔ بہت سی خواتین ایسی ہیں کہ اگر ان کا اپنے شوہر سے کسی معاملے میں اختلاف ہو جائے، ناراضگی ہو جائے تو وہ خاوند کو بطور سزا ہم بستری کے لیے اپنے قریب نہیں آنے دیتی۔ ان بیویوں کا خیال ہے کہ اگر ہم ایسا کریں گی تو ہمارا شوہر مجبور ہو کر، بے بس ہو کر ہماری منتیں کرے گا، اور پھر ہم وہی چاہیں گی جس بات کو منوانے کے لیے ہمارا اختلاف ہوا تھا۔ صاف ظاہر ہے ایسی خواتین ہم بستری کو آڑے لا کر شوہر پر اپنا رعب رکھنا چاہتی ہیں۔ شوہر کو ہم بستری نہ کرنے دینا، شوہر کو ہم بستری سے منع کر دینا، شوہر کے ساتھ ہم بستری کے لیے راضی نہ ہونا، ایسی عورتوں کے بارے میں ایک حدیث ہے جس کا مفہوم کچھ اس طرح سے ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب شوہر اپنی بیوی کو ہم بستری کے لیے بلائے اور بیوی انکار کر دے، شوہر اپنی بیوی سے ناراضگی کی حالت میں ہی ساری رات گزار دے تو ایسی عورت پر صبح ہونے تک فرشتے لعنت بھیجتے رہتے ہیں۔ اس حدیث کو سن کر اور پڑھ کر یہ بات واضح ہو چکی ہے کہ سب سے پہلے نقصان، سب سے پہلا گناہ جسے ملے گا وہ بیوی ہوگی۔ اسی پر اللہ تعالیٰ کی لعنت اور اللہ تعالیٰ کی پھٹکار پڑے گی۔ جس نے اپنے شوہر کو ناراض کیا، سمجھو اس نے اللہ کو ناراض کیا۔ گھریلو مسائل کو آڑے لا کر شوہر سے ناراضگی کا اظہار کر کے شوہر کو ہم بستری نہ کرنے دینا، شوہر کو ہم بستری سے منع کر دینے کا دوسرا نقصان بھی بیوی کو ہی ہوگا، کیونکہ شوہر کے ساتھ ہم بستری کے لیے راضی نہ ہونے سے شوہر میں زنا میں مبتلا ہونے جیسی عظیم خرابیاں پیدا ہو سکتی ہیں، بلکہ بسا اوقات
معاملہ بیوی کے لیے الٹ پڑ جاتا ہے۔ خاوند سنجیدگی سے دوسری شادی کے لیے سوچنا شروع کر دیتا ہے، جس کی وجہ سے بجائے خاوند کو سزا دینے کے وہ خود سزا پا لیتی ہے۔ اس لیے عورت کو چاہیے کہ جب بھی خاوند اسے ہم بستری کے لیے طلب کرے تو فوراً اس کی حاجت پوری کرے، تاکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کی تعمیل ہو جائے، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب شوہر اپنی بیوی کو ہم بستری کے لیے بلائے تو عورت پر واجب ہے کہ فوراً خاوند کی بات مان لی جائے، چاہے وہ اونٹ کے کچاوے پر ہی کیوں نہ سوار ہو۔ دوسری طرف شوہر کو بھی چاہیے کہ اگر اس کی بیوی بیمار یا حاملہ یا کسی غم و پریشانی سے دوچار ہو تو ان حالات کا لحاظ رکھتے ہوئے بیوی کو ہم بستری پر مجبور نہ کرے، تاکہ ان کے درمیان محبت و اتفاق برقرار رہے اور کسی قسم کا اختلاف نہ پھوٹنے پائے۔ اگر بیوی سے ہم بستری کا دل نہ چاہے تو اس سے ہم بستری ترک کر دینا جائز نہیں ہے، کیونکہ ہم بستری اس کا شرعی حق ہے اور ہم بستری ترک کرنا اس کے لیے مضر صحت ہے، کیونکہ عورت کی شہوت مرد کی شہوت سے زیادہ ہوتی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ عورت کی شہوت مرد کی شہوت سے 99 درجے زیادہ ہوتی ہے، مگر اللہ تعالیٰ نے ان پر شرم و حیا غالب فرما دی ہے۔ یہ طبعی شرم و حیا عورت کا زیور ہے اور اس کی خلقت و فطرت میں شامل ہے۔ اس طبعی حیا کی وجہ سے عورت آداب کی گر ہوتی ہے۔ اس کے برعکس شوہر اپنی بیوی کو شرعی فعل کی دعوت دے اور وہ اس سے انکار کر دے تو بیوی گناہ کی مرتکب ہوگی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ پھر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مردوں کو مخاطب کرتے ہوئے پوچھا، کیا تم میں سے کوئی ایسا مرد ہے کہ جب وہ اپنی بیوی سے ہم بستری کرتا ہو تو دروازہ بند کر کے پردہ کر لیتا ہو اور اللہ تعالیٰ کے پردے سے اس فعل کو چھپاتا ہو؟ لوگوں نے جواب دیا، ہاں ایسے لوگ موجود ہیں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر سے پوچھا کہ ایسا آدمی بھی ہے جو اسے دوسروں کے پاس جا کر بیان کرتا ہو؟ یہ سن کر صحابہ کرام خاموش ہو گئے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم عورتوں کی طرف مخاطب ہوئے اور ان سے پوچھا، کیا تم میں سے بھی کوئی ایسی عورت ہے جو اپنے خاوند کی خلوت کی باتیں دوسری عورتوں کو بیان کرتی ہوں؟ عورتیں خاموش رہیں، لیکن ایک نوجوان عورت اپنے ایک گھٹنے پر کھڑی ہو کر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جھانکتی ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سن کر کہتی ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، خلوت کا ذکر مرد بھی کرتے ہیں اور عورتیں بھی کرتی ہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جانتے ہو اس کی مثال کیا ہے؟ اس کی مثال ایسے ہے جیسے کوئی شیطان عورت کسی شیطان مرد کو سر راہ مل گئی ہو اور اپنی حاجت پوری کی ہو اور لوگ اس کی طرف دیکھتے رہے ہوں۔ اللہ اکبر، استغفر اللہ۔ تو ناظرین، یہ تھی آج کی ہماری ویڈیو جس میں شوہر اور بیوی کی ہم بستری کے متعلق بتایا گیا ہے۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کر لیجیے گا۔ شکریہ۔